السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسرى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا برحمتك يا عزيز يا غفار۔ سامعین محترم، جو آپ لوگ نے آج تلاوت سنی ہے اور وہ تلاوت ہے 10ویں رکوع کی۔ ابتدائی چند آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کری، اور آج انشاءاللہ العزیز 10ویں رکوع کا ترجمہ، تفسیر اور اس میں جو اہم ہدایات ہیں اور جو ابدی حقائق ہیں اس پہ انشاءاللہ غور و فکر کریں گے ہم لوگ۔ بسم اللہ کرنے سے پہلے آپ لوگ کو تھوڑا سا ریویژن پرانا سمجھ آ جانا چاہیے کہ ابھی مسلسل جو رکوع چل رہے ہیں یہ ان دو بریکٹس کے مابین چل رہے ہیں جن کا ذکر میں آپ لوگ سے کل کر چکا ہوں، یعنی وہی رکوع جو کہ مسلسل 6 سے 15ویں رکوع تک آئیں گے، یعنی یہ جو 9 رکوع ہیں، ان 9 رکوع کے مد میں، اس کے وسط میں ہم لوگ بیچ میں 10ویں رکوع کی آج ابتدائیات جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس کی تلاوت کری۔ اب آج ہم لوگ اس کا ترجمہ بھی پڑھیں گے، اور میں نے ایک بات وہاں بھی بتائی تھی کل کی نشست میں کہ ان رکوع مبارکہ کو پڑھتے ہوئے ایک بات آپ لوگ ذہن میں رکھیے گا کہ اس کو اس طرح نہ پڑھیں کہ گویا کہ یہ پچھلوں کی داستانیں ہیں یا پچھلوں کی کہانیاں نہیں۔ بار بار میں اس بات کا عرض کر چکا ہوں کہ اس میں قدم قدم پہ آپ کو اپنے اندر دروبینی کرنی ہوگی اور اپنے اندر انٹروسپیکشن کرنی ہوگی کہ ہم لوگ کس کٹہرے میں ابھی کھڑے ہوئے ہیں۔ آیا یہ تمام واقعات واقعی پچھلی امت، سابقہ امت مسلمہ کے ہیں، یا ان میں ایک تصویر کشی اور ایک عکس ہماری امت کا بھی ہے، یعنی امت مسلمہ کا بھی ہے؟ تو یہ ربط یاد رکھیے گا۔ بسا اوقات انسان پڑھتے پڑھتے اس میں کھو سا جاتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ تاریخی واقعات ہیں۔ ایسا نہیں ہے، قرآن جو ہے وہ تاریخی کتاب نہیں ہے۔ قرآن جو ہے اس کا اصل موٹیو اور اصل جو لب لباب اور خلاصہ ہے وہ ہے ہدایت، تمام انسانوں کے لیے ہدایت۔ تو میرے خیال سے اتنی تمہید کافی ہے، تو آج بسم اللہ کرتے ہیں۔ آیت نمبر 83 ہے، اور 83 سے لے کے ہم لوگ 86 آیات پڑھیں گے، تو اس میں صرف اور صرف 4 آیات زیر بحث آئیں گی، لیکن ان چاروں آیات کے معنی بہت معنی خیز ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ
اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی نہیں کرو گے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہوگی، اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا معبود نہیں مانو گے۔ گویا کہ یہ معاہدہ لیا جا رہا ہے امت مسلمہ، سابقہ امت مسلمہ سے، کہ ان کو اللہ کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی، اپنی خواہش زندگی نہیں گزارنی ہوگی۔ تو وہ وقت یاد کرو جب ہم نے کہا بنی اسرائیل کو کہ تم صرف میری عبادت کرو گے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مکمل عبادت، جزوی نہیں، مکمل عبادت۔ اور یہ قرآن مجید کے ان 4 مقامات میں سے ایک مقام ہے جہاں پہ اللہ کے مقام کے بعد، یعنی اللہ کی عبادت کے بعد فوراً والدین کا ذکر ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، اور والدین میں یعنی ماں باپ کے ساتھ اچھے طریقے سے ان کے ساتھ خدمت گزاری کرو گے ان کی، اور ان کے ساتھ احسان کا معاملہ اور احسان کی روش اختیار کرو گے۔ والدین کا جو تفصیلی ذکر ہے وہ انشاءاللہ آپ لوگوں کو آگے چلتے ہوئے سورہ لقمان میں بھی نظر آئے گا، یہاں بھی نظر آ گیا، اور اس کا جو کلائمیکس ہے اور ضرب سنام ہے وہ سورہ بنی اسرائیل کی ابتدائی رکوع میں ہے کہ والدین کے ساتھ کس طریقے سے احسان کا رویہ اختیار کرنا ہے۔ دیکھیں 2 چیزوں میں بڑا ایک بنیادی فرق ہے، ایک چیز ہے اطاعت اور ایک چیز ہے احسان، اتباع۔ یعنی اتباع جو ہے وہ تو، اطاعت جو ہے وہ تو اللہ کی ہی ہوگی، اور جو احسان کا معاملہ ہوگا یعنی ان کے ساتھ نیک سلوکی کا معاملہ وہ والدین کے ساتھ ہوگا۔ جہاں ہم لوگوں کو لگے گا کہ والدین اپنے حقوق کا غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں اور اللہ کے حق پہ ڈاکے مارنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ کے حق پہ چڑھائی مارنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو وہاں والدین کی بھی بات نہیں مانی جائے گی۔ مثلاً اس کی میں اگزامپل دیتا ہوں کہ اگر کسی کے والدین معاذ اللہ بولیں کہ اللہ کے ساتھ شرک کرو، وَإِن جَاهَدَكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، یہ آگے آپ لوگ آیت پڑھیں گے انشاءاللہ چند مہینوں میں، کہ اگر والدین میں سے کوئی ایک یا دو تمہیں شرک کا حکم دیں کہ میرے ذات کے ساتھ کسی کا شرک اختیار کرو، فلا تطیعہما، تو ان کی اطاعت نہیں ہوگی، اطاعت صرف میری ہوگی۔ ظاہر بات ہے میں سب کو کھلا رہا ہوں، میں سب کو پلا رہا ہوں، تو اطاعت کاملی طور پہ صرف میری ہوگی۔ اور والدین کے اندر بھی جو میں نے ایک محبت کا پڑتول ڈالا ہے، ان کے اندر جو محبت کا جھکاؤ ڈالا ہے تمہارے لیے، وہ تو میں نے ڈالا ہے نا۔ تو وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، احسان کی روش ہوگی والدین کے ساتھ، اطاعت صرف اللہ کی ہوگی۔ دیر از اے ڈفرینس بٹوین اطاعت اینڈ احسان۔ احسان میں اگر والدین اپنے حقوق کا ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں، مثلا کسی بچے کو بولیں شراب حلال ہے تمہارے لیے، تو گویا یہ کہ وہ اپنے حق سے تجاوز کر کے اللہ کے حق پہ ڈاکہ مارنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو وہاں والدین کی بات نہیں مانی جائے گی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا کلام دیکھیں کتنا خوبصورت ہے، فلا تطیعہما، ایک تو ان کی اطاعت نہیں کرنی ہے، لیکن وصاحبہما فی الدنیا معروفا، دنیا کی زندگی میں ان کے ساتھ بھلائی کے ساتھ گزارا کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ ایک دم نیگیٹو بائیکاٹ کر دیا تم نے کہ میرا باپ جو ہے وہ مشرک ہے تو میں اس سے بات ہی نہیں کروں گا، نہیں، دنیا کے معاملے میں والدین کے ساتھ احسان کا لفظ آتا ہے، یہ بات ہمیشہ آپ لوگ یاد رکھیے گا۔ اور یہی میں افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ وہ شادی شدہ جوڑے جن کی شادی ہو جاتی ہے اور ان کو ایک مسائل درپیش ہوتے ہیں اپنے ازواج کے دوران اور اپنے ازواج کے درمیان اور اپنے والدین کے درمیان، ان کا کہ والدین نہ آ رہے، اور اسی کے معاملے میں، اسی کے ضمن میں آپ لوگ کو وہ آیت بھی سنا دوں، سورہ بقرہ میں انشاءاللہ ہم لوگ پڑھیں گے آگے چلتے ہوئے، جس کے بارے میں میاں بیوی کے حقوق آئے ہیں۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ وہ تمہارا لباس ہے، یعنی بیوی کے لیے شوہر تمہارا لباس ہے اور شوہر کے لیے بیوی ان کا لباس ہے، دونوں ایک دوسرے کے لباس ہو۔ اب دیکھیں اللہ کا کلام کتنا مبارک ہے کہ وہ ایسی چیز سے تشبیہ دیتا ہے، وہ مطلب بھی نکالنا چاہے تو نکال سکتا ہے، یعنی مزید ہدایت اپنے لیے اخذ کر سکتا ہے۔ لباس کا لفظ والدین کے لیے نہیں آیا، لیکن لباس کا لفظ شوہر کے لیے یا پھر بیوی کے لیے، یعنی ازواج کے لیے آیا، اسپاؤسز کے لیے آیا۔ اسی لیے کیونکہ لباس ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس میں اگر کسی اور چیز کی مداخلت ہو یا اگر لباس گندا ہو جائے تو آپ کو خود اس لباس سے چڑ ہو جائے گی۔ اس والدین کے رشتے کو میاں بیوی کے رشتے سے الگ کرا ہے اللہ نے، اور یہ بات بھی آپ لوگ سمجھ لیجئے کہ کسی بھی رشتے کو اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات نہیں کہا، وَمِنْ آیَاتِهِ، اپنی نشانی قرار نہیں دیا، والدین کے رشتے کو بھی نشانی قرار نہیں دیا، لیکن میاں بیوی کے رشتے کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانی قرار دیا ہے، اسی لیے کیونکہ پورے گھر کا جو سرمایہ ہے وہ اسی جوڑے پہ مبنی ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جن لوگوں کی آپس میں شادی کے بعد نہیں بنتی وہ کیا کرتے ہیں، زیادہ تر یہی ہوتا ہے، ہر گھر میں ہر معاشرے میں یہی چیز ہوتی ہے
کہ وہ بیلنس نہیں رکھ پاتے والدین میں اور میاں بیوی میں۔ یہاں دیکھیں اللہ تعالیٰ کا کلام مبارک 10ویں رکوع کے یہ آغاز میں بتا رہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ بھی احسان کرنا ہے، سب کے ساتھ احسان کرنا ہے، سب کو بیلنس رکھنا ہے، لیکن اطاعت کلی طور پہ کس کی ہوگی؟ اللہ کی۔ وَذِي الْقُرْبَى، اور دیکھیں یہ قرآن کا وہ بھی مقام ہے جہاں والدین کے احسان کے بعد فوراً ذکر آیا ہے قرابت داروں کا، کیونکہ اللہ نے یہ دنیا بنائی، اس کو معلوم ہے کہ کون انسان کس مزاج کا مالک ہے، اور اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا زیادہ تر تو یہاں قطع رحمی کرے گا، صلح رحمی تو بہت کم لوگ کرتے ہیں، آپس میں رشتوں کو جوڑنا، بھائی بہنوں کا خیال کرنا، بہن بھائی کا خیال کرے، بھائی بہن کا خیال کرے، دونوں مل کے والدین کا خیال کریں، یہ ایک اسلامی معاشرہ ہے اور اس کی بنیاد اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ اگر ہم لوگ اس میں اپنی مرضی چلائیں گے تو یہ معاشرہ کبھی بھی پھولے طریقے سے جنم نہیں لے گا، ہمیشہ اس میں کوئی نہ کوئی بگاڑ یا فساد ضرور آ جائے گا۔ تو واقعی اللہ کی کتاب ہی ہے جو کہ یہ ایک اہم بیلنس دیتا ہے انسانی زندگی اور انسانی معاشرے اور تمدن کی جڑ رکھنے کے لیے۔ تو پہلی شرط کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہوگی، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، نمبر 2 والدین کے ساتھ حسن سلوک، ان کی خدمت گزاری۔ اور یہ بات بہت اولاد کم سمجھتی ہیں کہ والدین کو آپ کے کسی پیسوں کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ کے کسی دوا کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، آپ کے کسی کپڑے اور جوڑوں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، والدین کو صرف ایک چیز کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ وقت۔ اور یہی چیز سمجھنے سے آج اولاد قاصر ہے، اس کو سمجھ ہی نہیں آتا، وہ سمجھتا ہے کہ والدین کو سب کچھ ہم دے رہے ہیں، دوا دارو کا بھی انتظام کر دیا ہم لوگوں نے، اسی طریقے سے ہم لوگوں نے پہننے اوڑھنے کا بھی انتظام کر دیا، سب چیزوں کا انتظام کر دیا، پھر بھی ہم سے ناخوش ہیں۔ وہ ناخوش اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ وہ جو وقت ہے وہ آپ ان کو نہیں دیتے ہیں۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا وَذِي الْقُرْبَى، اور پھر قرابت داروں کی صلح رحمی، والیتامیٰ، اور یتیموں کے معاملے میں بھی صلح رحمی، والمساکین، مسکینوں کے معاملے میں بھی اچھا سلوک، وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں کے ساتھ اچھی بات کہنے کا حکم اللہ تعالیٰ دیتا ہے، آپس میں پھوٹ نہیں ڈلوانا ہے۔ کہ دیکھیں یہ انسانی تمدن جو ایک معاشرہ جنم لیتا ہے اس کے اصل اوصاف ان پہلی آیت میں نظر آ رہے ہیں، آیت نمبر 83 میں آپ کے سامنے، کہ کوئی بھی معاشرہ جب ایک جنم لیتا ہے اگر اس میں نیک یہ سارے اوصاف ہوں گے تو وہ معاشرہ آگے سے آگے ترقی کرے گا۔ اس معاشرے کی بنیاد اللہ کی اطاعت پہ ہو، والدین کے ساتھ نیک سلوک، اسی طریقے سے والدین کے فوراً بعد قرابت دار، قرابت دار میں سب سے عزیز آپ کے بھائی بہن یہ سارے ہیں، والیتامیٰ، یتیم، والمساکین، مسکین، وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں کے ساتھ اچھی بات کا حکم دو۔ یہاں یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی کتنی واضح حدیث ہے، یہاں پہ حدیث بھی ہے، حدیث اللہ ہے، یہ قول، یہ جو اللہ کا کلام ہے یہ تو حدیث اللہ ہے، اللہ کی طرف سے کتابیں ہیں، اللہ کی طرف سے کتاب میں سارے کے سارے احکامات ہیں، اور ایک ہے حدیث نبوی، اس میں بھی بہت پرزور ان کی ایک طریقے سے دلجوئی کا حکم ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور ان سب کے باوجود جو اللہ کا حکم ہے، دیکھیں یہ اقام الصلاۃ اور آتوا الزکوٰۃ، دیکھیں ان تمام معاملات کے بعد آ رہے ہیں، تو اس سے آپ لوگ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ کے نزدیک حقوق العباد کی کتنی اہمیت ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہتے تھے کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد میں فرق ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ میری امت کا جو مسکین ہوگا وہ کون ہوگا؟ وہ شخص ہوگا جو قیامت میں احد پہاڑ جتنی نیکیاں لے کر آئے گا، نماز کی، روزے کی، حج کی، ذکر اذکار کی، درس کی، تلاوت کی، مراقبوں کی، تہجدوں کی، لیکن اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے اس عمل کو دیکھنے کے بعد کہے گا کہ تم نے فلاں فلاں کی غیبت کری تھی، چغلی کری تھی، تو اس کو پیش کر دیا جائے گا جس کی چغلی کری تھی، وہ کہے گا بھائی اس کی نمازیں لے جاؤ، اللہ کہے گا اس کی نمازیں لے جاؤ، اس کے روزے، اس کے حج لے جاؤ، یہ ساری چیزیں لے جاؤ، اس نے تمہارا حق مارا تو آج اس کے پاس پیسے کچھ ہے نہیں، تو یہی نیکی کا ایک انبار ہے، اس کو اٹھا کے لے جاؤ، اور ہوتے ہوتے دوسرے لوگوں کے گناہ کا وبال اس کے اوپر آئے گا اور وہ جہنم کے طبقے میں چلے جائے گا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ایک مسکین شخص ہے۔ تو یہ بات آپ لوگ سمجھ لیں کہ دیر از اے ڈفرینس بٹوین حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ عین ممکن ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنا حق تو معاف کر دے گا لیکن لوگوں کا حق کبھی معاف نہیں کرے گا۔ یہ بات آپ لوگ اچھے طریقے سے سمجھ لیں۔ آج امت مسلمہ نے یہ جو صلح رحمی کے رشتے ہیں، بھائی بھائی سے کٹا ہوا ہے، بہن بہن سے کٹی ہوئی ہے، پھپھی اپنے عزیز و اقارب سے کٹی ہوئی ہے، اسی طریقے سے چچا ماموں اپنے عزیز و اقارب سے کٹے ہوئے ہیں،
یہ بات آپ لوگ سمجھیے کہ مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ہم کو تمام حقوق العباد کی ادائیگی کے جائز ذرائع کے ذریعے سے ان کی ادائیگی کے حق ادا کرنے کا ہے۔ اسی وجہ سے لوگ انسان جو عمرے اور حج پہ جاتے ہیں، آپ لوگوں نے دیکھا ہے، نوٹ کریے یہ بات، وہ ہر ایک شخص سے، ہر ایک عزیز و اقربا سے معافی تلافی کر کے جاتے ہیں، کیونکہ آپ اللہ کے نزدیک آ رہے ہو تو یہ سارے معاملات میں بگاڑ کے ساتھ آنا ضروری نہیں ہے، ان کو صلح رحمی کے ساتھ آنا ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ جو ابتدائی آیات ہی ہم نے پڑھی، جس میں ایک ہدایت کا ایک سرچشمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام یہاں بڑے بڑے الفاظ میں بتا رہا ہے کہ میرے ساتھ تو تمہیں اپنا معاملہ سیدھا رکھنا ہی رکھنا ہے، میری جو حقوق العباد کا حق ہے، یعنی میرے درمیان میرے جو مخلوق ہیں ان کا حق بھی ادا کرنا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے بتایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور پھر نماز کی پابندی رکھنی ہے، قائم کرنی ہے، خود بھی پڑھنی ہے، دوسروں کو بھی اس کا حکم دینا ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور پھر زکوٰۃ دیتے رہنا ہے۔ ظاہر بات ہے مال سے محبت ہوگی تبھی تو حقوق العباد کی ادائیگی میں مسائل ہوں گے نا۔ جہاں مال کی محبت ہوگی وہاں حقوق عباد کی جو ادائیگی ہے اس میں مسائل شروع ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہی بتایا ہے کہ مال کی محبت کو اپنے اندر سے نکالنے کے لیے تمہارا فرض منصبی کیا ہے کہ تم اس کے لیے زکوٰۃ ادا کرو۔ ثم تولیتم، اس کے بعد یہ سارے حقوق اللہ، حقوق العباد، یہ سارے جب بنی اسرائیل کے سامنے واضح ہو گئے، میں نے آپ کو بتایا تھا کل اور پرسوں کی نشست میں بھی کہ روئے سخن جو ڈائریکشن ہے کلام کی وہ تو ہے بنی اسرائیل کی طرف، لیکن یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ یہاں پہ ایک آئینہ ہمارے اندر بھی ہے کہ ہمارے اندر بھی تو یہ خرابیاں نہیں ہیں۔ ثم تولیتم، پھر اس کے باوجود تمام بنی اسرائیل نے اس قول و قرار کرنے کے باوجود ثم تولیتم، اس سے پھر گئے، اس کو پسے پش ڈال دیا، الا قلیلا منکم، سوائے چند لوگوں کے، وانتم معرضون، اور تمہاری جو عادت ہی ہے وہ تو اقرار سے ہٹ جانے کی ہے۔ ہم نے تو کہا تھا انما المؤمنون اخوہ، بھائی بھائی بن کے رہو، لیکن اس کے علاوہ تم لوگوں نے اس ساری احکامات کو ریفیوز کرا، کھلے دل سے ریفیوز کرا، وانتم معرضون، اور تم اقرار کو توڑنے والے، ہٹ جانے والے۔ آگے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، اور وہ زمانہ بھی یاد کرو جب تم سے یہ قول و قرار بھی لیا گیا تھا لا تسفکون دماءکم، کہ تم دنیا میں خون ریزی نہیں کرو گے، ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے، ہم نے تمہیں پیدا کیا کہ تم ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن کے رہو گے، لیکن تم لوگ ہو گئے لا تسفکون دماءکم ولا تخرجون انفسکم، اور نہ آپس میں ایک دوسرے کو جلا وطن کرو گے، گھروں سے نکالو گے، یہ بھی نہیں کرو گے۔ اب یہ بات آپ لوگ سمجھ لیں ورنہ آگے بات سمجھ نہیں آئے گی۔ یہ آیت بہت اہم تو کہہ سکتے ہیں، لیکن اس میں بھی ایک تاریخی پس منظر ہے، اہم تو بے شک ہے لیکن اس میں ایک تاریخی پس منظر چھپا ہوا ہے، وہ آپ لوگ کو سمجھ میں آنا بہت ضروری ہے۔ اور وہ پس منظر یہ ہے کہ جب یوشا، آپ لوگ کو پتہ ہے جو یوشا جو ایک بہت بڑے بادشاہ، ان کی سربراہی میں بنی اسرائیل نے جب فلسطین کو فتح کیا، کیونکہ یہ ہم لوگ نے آغاز والی نشست میں بتا دیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے بعد ان کے جو ایک طریقے سے جانشین بنے تھے وہ بہت بڑے ایک بادشاہ بنے تھے، ان کا نام تھا یوشا۔ تو یوشا کی سربراہی میں، ان کے انڈر سرکردگی میں بنی اسرائیل نے جب فلسطین کو فتح کیا تو انہوں نے ایک مرکزی حکومت وہاں قائم نہیں کری۔ دیکھیں وہاں پہ 12 قبیلے تھے، آپ لوگ کو معلوم ہے 12 قبیلوں کے لیے جس طرح 12 چشمے پھوٹ گئے تھے، تو یہاں پہ بھی انہوں نے ایک مرکزی حکومت قائم نہیں کری، بلکہ 12 قبیلوں نے اپنی اپنی 12 حکومتیں قائم کر لیں۔ اب وہ آپ لوگ کو معلوم ہے کہ جو کہ ایک پولیٹیکل انفلوئنس ہوتا ہے اور کوئی ایک کشاکش ہوتی ہے تمام حکومت میں، تو وہ ان حکومتوں میں بھی رہی، پھر ایک دوسرے کو گھروں سے نکالتے تھے وہ، پھر جو لوگ گھروں سے نکال کر کفار کے ملک میں چلے جاتے تھے، کیونکہ ظاہر بات ہے جب یہ سارے کے سارے اپنے گھروں سے جلا وطن ہو گئے تو وہ کہاں جاتے ہیں، وہ سارے کے سارے کفار کے ملک میں جا کے اپنی پناہ لی انہوں نے، تو اب کفار نے ان کو لا کر ان کے سامنے بیچنا چاہا، کیونکہ ظاہر بات ہے یہ تو غلام بن گئے نا وہاں جا کے۔ اب جب کفار نے ان کو ان کے سامنے لا کے بیچنا چاہا تو اب یہ فدیہ دے کے چھڑا رہے ہیں ان کو کہ یہ تو ہمارا اسرائیلی بھائی ہے، ہم نے اس کو نکال دیا تھا، چلیں یہ لیں فدیہ اتنا، ہم اس کو آزاد کرا رہے ہیں آپ کی غلامی سے، اتنا فدیہ، اتنے پیسے آپ لے لیجئے۔ حالانکہ اصل حکم اللہ کا کیا ہے ابتدائی آیت میں کہ ان کو وہاں سے نکالنا ہی نہیں ہے، یہ ہم نے فلسطین تمہیں دیا تاکہ ایک وحدت بن کے رہو تمام بنی اسرائیل، اور ہماری تورات میں جو لکھا ہے اس پہ عمل پیرا ہو۔ حقیقت میں عمل تو یہ کرنا چاہیے تھا ان کو کہ حکم جو تھا کہ نکالنا ہی نہیں ہے ان اپنے بھائیوں کو، تو ایک تو حکم کو مانا نہیں انہوں نے، اور آپس میں لڑنے کو بھی منع کیا تھا، اس کے باوجود انہوں نے ایک دوسرے کا خون بھی بہا،
اور اس کے باوجود جو اللہ نے کہا تھا کہ ایک دوسرے کو گھروں سے نہیں نکالنا والا تخرجون انفسکم، تو ایک تو دوسروں کو گھروں سے بھی پھر نکالا، اور جب وہ گھروں سے نکال کے دوسرے ملکوں میں جا کے غلام بن گئے تو اب بڑے متقیانہ انداز میں ان کو فدیہ دے کے چھڑوا رہے ہیں۔ حالانکہ حقیقی علم کیا تھا، حقیقی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا وہ کیا تھا کہ انسانوں کو اتنے گھروں سے مت نکالو، ولا تخرجون انفسکم من دیارکم واقررتم وانتم تشہدون، پھر اس کے بعد بھی تم نے اقرار بھی کر لیا تھا، وانتم تشہدون، اور اقرار بھی ضمناً نہیں بلکہ ایسے کیا تھا کہ تم شہادت میں تھے، تم کو معلوم تھا، تم گواہی میں تھے کہ ہم کس ذات کا اقرار کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اس سب کے باوجود کہ ہم نے تمہارے آگے ہی اپنا عہد و قرار رکھا، اس کو ماننے کے باوجود ہؤلاء تقتلون انفسکم، تم لوگوں میں سے بعض لوگوں نے آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرا، وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور اس کے باوجود کہ ہم نے کہا تھا کہ ایک وحدت بن کے رہو، بھائی بھائی بن کے رہو، تم لوگ نے آپس میں ایک فریق نے دوسرے فریق کو گھروں سے اپنے نکال دیا، جلا وطن کر دیا۔ تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، اور ان کی مخالف قوموں کی امداد کرتے ہو گناہ اور ظلم کے ساتھ، گناہ اور ظلم کے ساتھ ان کو بیچ دیتے ہو، تم ان کو آرام سے اپنے گھروں سے نکال دیتے ہو۔ تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، اپنے گناہوں میں بڑھ کر ایک دوسرے کی مدد کر کے ان کو نکال دیتے ہو، آپس میں قبائلی عصبیت لانا چاہ رہے ہو۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، دیکھیں یہ وہ الفاظ آ گئے، وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، اور ان میں سے اگر کوئی قیدی بن کر تم تک پہنچ ہی جاتا، یعنی یہ ظاہر بات ہے سارے لوگ جب نکل گئے جلا وطن ہو گئے تو کسی دوسرے اسٹیٹ میں انہوں نے اپنی قائم گاہ چاہی اور وہاں جا کے قیدی بن گئے، غلام بن گئے، تو اب جب یہ واپس آ رہے ہیں تمہارے پاس، وہیں یاتوکم اسارا، اور جب یہ تمہارے پاس کوئی گرفتار ہو کر تم پر پہنچ جاتا ہے، تفادوہم، تو تم فدیہ دیتے ہو، وہو محرم علیکم اخراجہم، حالانکہ اصل جو حکم تھا وہ تو تمہارے اوپر یہ لازم تھا کہ حرام ہے ان کو تمہارے لیے اخراج کرنا، نکالنا ان کو اپنے گھروں سے، ہم نے تو کہا تھا ایک وحدت بن کے رہو۔ اب جو آیت آ رہی ہے 84 آیت کے ہی ضمن میں، وہ اس امت مسلمہ کے لیے بہت اہم ہے، اور یہ ہیں وہ ان آیات میں سے ایک آیت جس کے بارے میں نے آپ لوگ کو اصل حکم اور اصل قانون اللہ کا بتایا تھا، اور وہ یہ تھا کہ اللہ نے ان رکوع مبارکہ میں یعنی 6 سے 15ویں رکوع میں ایسی آیات رکھی ہیں جس پہ انسان کا بسا اوقات کلیجہ پڑھ کے ہل جاتا ہے، اور انسان اگر اس میں دروبینی کرے اور اپنے آپ کو انٹروسپیکشن کر کے کھڑا کرے اور یہ سوچے کہ ویئر ڈو آئی بلونگ، میں کہاں کھڑا ہوں، تو اس میں اس ایک آیت میں آپ لوگ کو اللہ کا ایک غصہ بھی نظر آئے گا، اور بہت شدید غصے میں اللہ تعالیٰ اس ایک آیت میں 85 آیت کی اختتامی الفاظ جو ہیں جو اب میں آپ کے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں، یہ ہے وہ یونیورسل ٹروتھ، مورل لیسن، اور مورل لیسن یعنی ابدی حقیقت، ہر انسان آج اس شب میں اپنی آنکھوں کو کھول کے اور اپنے کانوں کو کھول کے اور اپنے دل کی آنکھوں اور کانوں سے سننے کی کوشش کرے اس آیت کو، اور اپنے آپ میں جھانک کے سوچے، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تو اے انسانوں کیا تم ایمان لاتے ہو ہماری کتاب کے ایک حصے پر، وتکفرون ببعض، اور ہماری کتاب کے ایک حصے کو جھٹلاتے ہو، کفر کرتے ہو۔ ہمارا تو یہ قرآن ہے، اس کو 100% ماننے کا حکم ہے، ہماری ذات میں 90% اور 10% تو یہ وفاداری اور یہ غداری نہیں چلے گی نا، ہمارے لیے دین اسلام میں ادخلوا فی السلم، دین کے اندر پورے داخل ہونا ہے، لیکن انسانوں کا طرز عمل اور ہمیں بھی اس کے اندر جھانکنے کی ضرورت ہے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تو کیا تم ہماری کتاب کے ایک حصے پہ ایمان لاتے ہو اور ایک حصے کو پس پش ڈال دیتے ہو، اس پہ غور ہی نہیں کرتے، کفر کرتے ہو اس کا۔ سوچیں آپ لوگ ذرا، آج ہم لوگ قرآن کو جزوی طور پہ مان رہے ہیں، 100% مان رہے ہیں یا پھر 90% مان رہے ہیں، آپ خود سوچیں۔ ہر ایک شخص نے اپنے اندر ایک گناہ حلال کیا ہوا اپنے لیے، ہر ایک شخص نے کہا ہے کہ جھوٹ تو مجھے چھوڑنا ہی چھوڑنا نہیں ہے، نماز ہے، تلاوت ہے، ذکر ہے، اذکار ہے، عمرے ہیں، حج ہے، لیکن جھوٹ نہیں چھوڑنا ہے۔ ہر ایک شخص نے ایک نہ ایک سود حلال کیا ہوا اپنے لیے، کیا کریں، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، اس کے بغیر کاروبار نہیں چلتا۔
تو افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، یہ آیت جو ہے بیسیکلی امت مسلمہ پہ 100% اپلیکیبل ہو رہی ہے، مطبق ہو رہی ہے۔ پورے دین پہ چلنے کو انسان امت مسلمہ تیار نہیں ہے۔ ہر گروہ نے کوئی نہ کوئی ایک شے اپنے لیے حلال کر دی ہے۔ ملازمت پیشہ ہے، طبقہ ہے، رشوت حلال ہے، کیا کریں، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، کاروبار نہیں چلتا۔ کاروباری طبقہ ہے، سود حلال کیا ہوا ہے، کیا کریں، اس کے بغیر کاروبار نہیں چلتا۔ کوئی اسٹیٹ ایجنسی کا پروفیشن ہے، جھوٹ حلال کر لیا ہے، کیا کریں، اس کے بغیر گزارا نہیں چلتا۔ تو دیکھیں، نیکی اور بدی کا ایک امتلاج ہے، گڈمڈ ہے یہ چیزیں۔ اللہ تعالیٰ کا کلام کیا بول رہا ہے کہ آپ کو پورے دین میں آنا ہے، 100% آنا ہے، 99.9% بھی نہیں، 100%۔ اور جو یہ طریقہ کار نہیں کرتے، وہ اپنی منمانی کو اور اپنی بغاوت کو سر فہرست رکھتے ہیں اور اللہ کے کلام کو پسے پش ڈال دیتے ہیں، پیٹھ کے پیچھے ڈال دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھیں کتنے غضب میں ان آیات کا ذکر کر رہا ہے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ کیا پہ ایمان لاتے ہو اور ایک حصے کو جھٹلاتے ہو۔ اس کا اب دیکھیں عمل کتنا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے غصہ کتنا ہے۔ فما جزاء من یفعل ذلک منکم، تو جو شخص تم میں سے ایسی حرکت کرے گا اس کی جزا کیا ہوگی؟ الا خزی فی الحیات الدنیا، اس کی جزا سوائے اس کے اور کچھ نہیں ہوگی کہ دنیاوی زندگی میں خز، ذلت، مسکنت، سارے کے سارے اندھیرے، ساری کی ساری رسوائی ہم اس کو ڈال دیں گے اس کے اندر۔ الا خزی فی الحیات الدنیا۔ اور آج آپ سب کو معلوم ہے کہ دنیاوی زندگی میں جو ذلت کا مقام ہے وہ کس کے اوپر ہے؟ یہاں اللہ کا کلام بول رہا ہے ذلت اور مسکنت میں ایسی قوموں پہ، the humiliation is heaped upon them۔ آج آپ لوگ کو سب کو معلوم ہے کہ امت مسلمہ کس حالت سے گزر رہی ہے۔ کشمیر آپ لوگ کے سامنے ہے نا، ہر ٹائم آپ لوگ کی سوشل میڈیا، ٹی وی، ریڈیو پہ خبریں آ رہی ہوتی ہیں کہ آج اتنے مسلمانوں کو قتل کر دیا، اتنی عورتوں کے ساتھ بے حرمتی کر دی، اور ہم بیٹھے ہوئے ہیں اپنے دھندوں میں، اپنے کاروباروں میں، اپنی ملازمتوں میں، اپنے کیریئرز میں، اپنی نمازوں میں، اپنے مراقبوں میں، اپنے روزوں میں۔ یہ بغاوت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ جینے کا صحیح ڈھنگ نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کشمیر ہمارا ہے لیکن جنگ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ بھائی جہاد بال تلوار نہیں کر رہو تو جہاد بال مال کرو، جہاد بال قلم کرو، جہاد بال نفس کرو، کچھ تو کرو۔ اگر تم کو حق پر ہو، معلوم ہے کہ شگ رگ سے قریب ہے اللہ کی ذات، تو ہمت تو کرو۔ اور یہ بات بھی آپ لوگ سمجھ لیجئے کہ یہ جو وبا، آج بھی میں نیوز پہ دیکھ رہا تھا، 6,500 سے اوپر 7,000 کے قریب ایک دن میں آ رہے ہیں مریض۔ یہ وبا بھی تب تک ختم نہیں ہوگی، یہ میرا گمان ہے ذاتی، یہ وبا بھی تب تک ختم نہیں ہوگی جب تک کشمیر کا لاک ڈاؤن یہ ختم نہیں کریں گے، تب تک پوری دنیا میں لاک ڈاؤن رہے گا۔ آج امت مسلمہ پہ یہ آیت 100% فٹ بیٹھ رہی ہے۔ آج جو مسلمان بچہ پیدا ہو رہا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ وہ اہم اور بڑے بڑے سوالات کہ مجھ کو مر کے کہاں جانا ہے، عالم برزخ کا معاملہ کیا ہے، قبر کا معاملہ کیا ہے، دین کے اجزاء کیا ہیں، ظاہری پہلو کیا ہیں، پوشیدہ پہلو ہے، قیامت کا معاملہ کیا ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے زندگی گزاری، مجھے کیسے گزارنی ہے، انسان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ ہے وہ ذلت اور مسکنت۔ 1.9 بلین کی تعداد ہے مسلمانوں کی، 125 کروڑ کے اوپر، لیکن عزت نام کی چیز نہیں ہے۔ عزت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے، تمام بین الاقوامی معاملات دنیا کے یہودیوں کے پاس ہیں، G7 ہے، G9 ہے، G15 کے بڑے بڑے اکیڈمک فورمز، کسی بین الاقوامی سطح پر آپ کو کوئی مسلمان کا بچہ نظر نہیں آئے گا۔ ہماری اپنی پالیسیز کہیں اور طے ہوتی ہیں، ہمارے اپنے بجٹس کہیں اور بنتے ہیں، ہم ایک ایسے مشین بن گئے جس کا ریموٹ کنٹرول کسی اور کے پاس ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا نا، مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں سے، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں سے۔ آج مسلمان کا جو اصل مشن ہے ان کو بھلا دیا گیا ہے، انٹرنیٹ اور موبائل اور ٹی وی کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے۔ رمضان ٹرانسمیشن کے نام پہ کیا بےہودگی ہو رہی ہے، گیم شوز کے نام پہ کیا بےہودگی ہو رہی ہے، ایک معمولی فریج اور ٹی وی کے حصول کے لیے امت کو نچوایا جا رہا ہے۔ یہ ذلت نہیں ہے تو اور کیا ہے دوستوں؟ یہ خوف نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ مسکنت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ آپ مجھے بتائیے۔ لہٰذا آپ یہ بات سمجھ لیجئے کہ وہ قوم جو کہ اللہ تعالیٰ جن کو کتاب دیتا ہے،
اللہ تعالیٰ جس قوم کو کتاب دیتے ہیں وہ قوم اللہ کی ایک امین ہوتی ہے دنیا میں، وہ اللہ کی ریپریزنٹیٹیو ہوتی ہے دنیا میں۔ اگر وہ اپنے عمل سے اللہ کو مس ریپریزنٹ کرے تو وہ قوم کافروں سے بڑھ کے مغضوب ہو جاتی ہے، ذلت والی ہو جاتی ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ کافروں کو اللہ تعالیٰ ڈھیل کیوں دیتے ہیں، انجوائے کیوں کروا رہے؟ بھائی وہ انجوائے دنیاوی زندگی میں اس لیے کروا رہے کیونکہ اصل فرض تو تمہارا تھا دین ان تک پہنچانے کا۔ تم دین ان تک کیا پہنچاتے؟ تم خود دین سے منحرف ہو گئے۔ لہٰذا اس بات کو سمجھیے کہ ہمارے اپنی جو عقیدے ہیں، خیالات ہیں، قرآن کے بالکل برعکس ہیں۔ اور یہ وہی امت ہے، سابقہ امت مسلمہ، جس کو اللہ تعالیٰ نے انہی چند رکوع پہلے بولے انی فضلتکم علی العالمین، کہ یہ وہ قوم ہے جس کو میں نے تمام جہانوں پہ ایک وقت میں فضیلت دی تھی۔ اور یہی قوم کا دیکھیں کیا حشر ہوا ہے۔ اور یہ بات بھی ثابت ہے، اور یہ بات بھی آپ لوگ اپنے ذہن نشین کر لیجئے کہ یہ وہ ذلت اور مسکنت والی قوم یعنی یہود جو کہ مغضوب علیہم قوم ہے۔ اللہ کا قانون ہمیشہ دوستوں یہ ہوتا ہے کہ جس قوم نے نافرمانی کری ہے اس کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ قوم عاد، قوم ثمود، قوم لوط، قوم مدین، تمام قوموں کے علم ہیں آپ کو۔ یہ یہودیوں کو زندہ کیوں چھوڑا ہے؟ آپ نے سوچا کبھی؟ یہ یہودیوں کو زندہ اس لیے چھوڑا ہے کہ اسی قوم کے ذریعے سے آج امت مسلمہ کو جوتے لگ رہے ہیں۔ یہ ذلت ہے دوستوں، یہ مسکنت ہے کہ ایسی ذلت زدہ قوم سے آج امت مسلمہ کو جوتے لگ رہے ہیں۔ اس کے سب سے بڑے دشمن کون میں سمجھتا ہوں؟ سعودی عرب خود ہیں، کہ ان کی زبان میں ان کا کلام اترا لیکن انہوں نے اپنے اس کلام کے پیچھے اپنے آپ کو نہیں لگایا۔ کہتے تو یہی ہیں وَجْعَلْهُ لَنَا إِمَامًا وَنُورًا، کہ اے اللہ ہماری اس کتاب کو ہمارا امام اور نور بنا۔ بھائی کیسے بنا؟ تم بناؤ گے تو بنے گا نا تمہارا نور۔ تم نے کھولے ہوئے ہیں نائٹ کلبز اور بیٹھ کے اللہ کے آگے پڑھ رہے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مانگتے ہیں، تو تمہارا یہ جو معاہدہ ہے اللہ سے یہ تو جھوٹا ثابت ہو رہا ہے۔ ان کی زبان میں ان کا کلام اترا لیکن انہوں نے ان کو اپنے آپ کو اس کے پیچھے نہیں لگایا۔ ان کی قوم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اعلیٰ نبی اترے لیکن انہوں نے ان کو اپنے آپ کو ان کے طریقے کے پیچھے نہیں لگایا۔ ان کی قوم میں بڑے کربلا کے واقعات، بڑی بڑی جنگیں، بڑی بڑی غزوات، لیکن وہ جہاد سے ایک دم منحرف ہو گئے۔ یہ ہے وہ ذلت۔ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا، جو کوئی ایسا عمل کرے گا ان کو میں دنیا میں ذلیل و خوار کرا دوں گا۔ ہم سے تم دعائیں مانگ رہے ہو، تمہاری حرکت ہے ایسی دعائیں مانگنے والی۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، باقی رہ گیا قیامت کا معاملہ۔ ابھی دیکھیں اللہ کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا ہے، یہ غصہ آخر تک چلے گا۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن، يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، شدید ترین عذاب میں جھونک دوں گا میں ایسے لوگوں کو۔ تم سمجھ رہے ہو تم امت محمدی ہو، تم نے وہ حق ادا کرا، تم نے وہ فریضہ منصبی انجام ادا کرا اس کا؟ قیامت کے دن ایسے لوگوں کو شدید ترین عذاب میں جھونک دوں گا۔ تم لگے رہو اپنے مراقبوں میں، تم نے دین کو سمجھا، اس پہ غور کرا؟ معمولی کیریئر کے لیے 40 سال کی انسان تعلیم حاصل کر رہا ہے، یہاں سے ڈاکٹری کریے، وہاں سے انجینئرنگ کریے، وہاں چلے گئے ڈپلومیٹ کر رہے ہیں، قرآن کی الف بے پیتے نہیں پتہ۔ یہ بغاوت نہیں ہے اللہ کے خلاف تو کیا ہے؟ آپ مجھے بتائیے۔ قیامت میں ایسے لوگوں کو شدید ترین عذاب میں ڈال دوں گا میں۔ یہ ہے قیامت کا معاملہ۔ اب قیامت میں اللہ تعالیٰ اگر اپنی دستگیری کر دے تو ایک الگ معاملہ ہے، ورنہ دنیا میں تو ہم اس کے عذاب کے مستحق ہو گئے۔ باقی رہ امید ہے کہ دستگیری فرما دے اللہ تعالیٰ، لیکن ہم اس کے قانوناً مستحق ہو چکے ہیں۔ دیکھیں غصہ ابھی بھی ٹھنڈا نہیں ہوا۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے ان تمام چیزوں سے جو تم کر رہے ہو، وہ دیکھ رہے تمہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہاری حرکتوں سے غافل نہیں ہے۔ ہر سال عمرہ فرما کے آ رہے ہو، کس رقم سے فرما کے آ رہے ہو، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری ٹوپیوں سے، تمہاری لباسوں سے، تمہاری اماموں سے، تمہاری دھاڑیوں سے دھوکہ نہیں کھائے گا۔ رمضان میں جا کے پہلی صف میں نماز پڑھ کے آ رہے ہو اور سوچا ہے بہت بڑا تیر مارا ہے، تم نے اللہ کے کلام کو آگے پہنچایا، اس کو سمجھا؟ کبھی کوئی معمولی وقت دنیا میں صرف کرا؟ He knows you through and through. The Allah sees you through and through. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے ان تمام چیزوں سے جو تم کر رہے ہو۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے دنیاوی زندگی کو
آخرت کے معاملے میں ترجیح دی، یعنی دنیاوی زندگی کو خرید لیا اور حقیقت میں آخرت والی زندگی کو جانے دیا۔ اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، لینا تو چاہیے تھا آخرت کو، انہوں نے دنیا کو لے کے بیٹھ گئے۔ فلا یخفف عنہم العذاب، تو کان کھول کے سن لو کہ اللہ تعالیٰ ان کے عذاب میں تخفیف نہیں کرے گا، نہ تو ان کی سزا میں کچھ تخفیف ہوگی، نہ عذاب ہٹایا جائے گا، ولا ہم ینصرون، اور نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی روز قیامت میں۔ یہ ہے کیٹیگوریکل ڈینائل اللہ کی طرف سے۔ آپ اللہ کو اگر مانتے ہیں آئیدر اوبے اور گو اوے، یہ اللہ کا قانون ہے، اسٹریٹ فارورڈ قانون۔ اگر اس پہ چلو گے تو نجات ملے گی۔ صرف یہ کہنے سے نجات نہیں ملے گی کہ ہم جو ہیں چوزن پیپل آف دا لارڈ ہیں، ہم امت مسلمہ میں ہیں، ہم امت خیر میں ہیں، نہیں بھائی، اللہ کا قانون بہت اسٹریٹ فارورڈ ہے۔ اللہ کے قانون کے مطابق اس قرآن کے لیے عزم کریں، آپ لوگ عزم کریں، میں اور آپ دونوں آج عزم کریں کہ ہم اس قرآن پہ اپنی زندگی آج کی رات عزم کرتے ہیں کہ اس کے آگے جتنی زندگی رہ گئی ہے، پچھلی جتنی زندگی غفلت میں گزری، یا اللہ تو معاف فرما دے۔ آج ہم لوگ عزم کرتے ہیں کہ یا اللہ، یا ذات باری تعالیٰ، ہم انشاءاللہ آگے جتنی اپنی زندگیاں ہیں وہ اب تیرے احکامات کے مطابق گزاریں گے انشاءاللہ۔ ابھی مجھے ایک بچی نے بتایا، ایک فزیوتھراپی کی، کہہ رہی ہے کہ سر آپ وہ معاملہ بھی ڈسکس کریے گا، کوئی ہندوستان کے کوئی کلاکار ہیں، انہوں نے آج خودکشی بھی کری ہے۔ یہ ہے وہ معاملہ، یہ ہے اسلام اور غیر اسلام میں امتلاج، گڈمڈ۔ غیر اسلام جس میں اسلام ہے ہی نہیں، ایمان ہے ہی نہیں، ان کے دلوں میں کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں دو چیزیں، ایک بات آپ لوگ یاد رکھیں، اس ضمن میں آپ لوگ کو ایک آیت بڑی خوبصورت ہے سورہ حشر کی، وہ سنا دینا چاہتا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقدمت لغد، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور ہر شخص دیکھے کہ اس نے آگے کے لیے کیا بھیجا ہے، روز قیامت کے لیے کیا سامان، ساز و سامان جمع کیا ہے، کیا عمل جمع کیا ہے آخرت کے لیے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ کا پھر تقوی اختیار کرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ جان رہے تو جو تم عمل کر رہے ہو۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ان لوگوں جیسے نہیں ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بلایا تو اللہ نے ان کو اپنے آپ سے غافل کر دیا۔ اولئک هم الفاسقون، ایسے لوگ فاسق ہیں۔ کیا ہم لوگ اپنے آپ سے کبھی غافل ہوتے ہیں؟ آپ اور میں کبھی اپنے جسم سے غافل ہوتے ہیں؟ اگر جسم میں کوئی بیماری ہو جائے کبھی غافل ہوتے ہیں؟ اگر کوئی بھی بیماری ہو جائے اس کا علاج کراتے ہیں کہ نہیں کراتے ہیں؟ پیٹ میں درد ہوتا ہے آپ ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے ہیں؟ تو یہ کس غفلت کی اللہ تعالیٰ بات کر رہا ہے؟ کس چیز سے غافل ہو جاتا ہے انسان؟ یہ غفلت ہے روح ربانی سے، جو ہمارے اندر ڈیوائن اسپارک پھونکا گیا ہے، روح اللہ کی طرف سے۔ فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، کہ جب میں اس کے اندر آدم کے اندر روح پھونک دوں اس کے بعد گر جانا سجدے میں۔ معلوم ہوتا ہے کہ آدم کے پتلے کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے، اصل حقیقت ہے اس روح کی جو اللہ نے ہمارے اندر پھونکی ہے۔ اسی روح سے انسان غافل رہتا ہے، اور جب اسی روح سے غافل رہے گا تو ڈپریشن میں جائے گا، اسی روح سے غافل میں جائے گا تو سوسائڈ میں جائے گا، خودکشی میں جائے گا۔ یہ ہے وہ اسلام اور غیر اسلام میں امتلاج، گڈمڈ، جو کہ میں آپ کے سامنے آج کی نشست میں لانا چاہ رہا ہوں کہ ہم کوشش کریں، عزم کریں کہ آج کی رات کے بعد ہم لوگ اس روح ربانی کی غذا اور اس کی نشو و نما پہ سمجھیں گے، غور کریں گے، اس کی فکر میں لگے رہیں گے۔ اور جب یہ روح ربانی کی غذا اور نشو و نما میں ہمارا فکر ہی نہیں ہوگا تو ہمارا سارا کنسنٹریشن ہو جائے گا اس جسمانی وجود پہ، اس حیوانی جسم پہ، اسی کے تقاضے، اسی کی نفس کی خواہشات، اسی کے حرام سے کھاؤ چاہے حلال سے کھاؤ، اللہ تعالیٰ بڑا غفور اور رحیم ہے۔ نہیں بھائی، ساری کنسنٹریشن یہیں رہ جائے گی پھر، اور وہ روح جو کہ ڈیوائن اسپارک ہے اس سے انسان غافل رہتا ہے۔ اولئک هم الفاسقون، تو اب کیا ہو گیا؟ تم چلتے پھرتے جانور ہو گئے نا، جب روح سے تمہاری کنسنٹریشن ہی نہیں ہے تو اولئک هم الفاسقون، تو تم تو فاسق بن گئے، سارا کا سارا عمل تمہارا دنیاوی اس جسم حیوانی کی نشو و نما میں لگا رہا۔ اصل نشو و نما تو روح کی تھی، اور یہی روح ہماری الحمدللہ ہم اسلام والوں کی، ہم ایمان والوں کی اللہ تعالیٰ ایکٹیویٹ کرتے ہیں اس قرآن کے ذریعے سے۔ اور یہی وجہ آپ لوگ کو نظر آئے گی کہ جتنے عالم ہیں، جتنے مولوی ہیں، جتنے علماء ہیں، ان کے اندر ڈپریشن اور انگزائٹی اور الحمدللہ سوسائڈ کا ریشو بہت کم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے روح ربانی کی فکر کرتے ہیں۔ تطمئن قلوبکم، اللہ تعالیٰ یہ بھی آگے فرمائے گا، آپ لوگ کو نظر آئے گا چند مہینوں بعد، کہ ایمان والوں کو جو تقوی ہوتا ہے وہ ان کے دلوں میں ہوتا ہے،
اور ذکر سے اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کیا جاتا ہے، اور ذکر سے پھر اطمینان میں آتا ہے دل۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ان تمام آیات میں غور و فکر کرنے کے، ان کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ دلوں کی سختی سے اللہ تعالیٰ جو بتا رہا ہے ان رکوع مبارکہ میں، اور اس انجام بد سے جو کہ آخرت میں آنے والا ہے ایسی قوموں کا جو کہ اللہ کی کلام کو پس پش ڈالتے ہیں، مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ ان تمام ہولناک انجام سے محفوظ رکھے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیاتہ والذکر الحکیم، صدق اللہ العظیم۔